اسلام میں، تو طہارت اور صفائی اور انسان کی طبیعت میں ایک خوشی دوڑتی ہے جب وہ طہارت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو اس وقت دنیا میں، اور خصوصاً جو راہب تھے اس وقت، جو مذہبی جو پروہت تھے، وہ تو غسل کرنے اور وضو کرنے کو وہ جرم سمجھتے تھے، اور ایسے بہت راہبوں کے بیانات اب بھی ریکارڈ پر ہے کہ ان کا اپنا بیان ہے کہ ہم 50-40 سال تک کبھی نہ ہم نے غسل کیا، نہ کبھی یہ جو وضو کے جو اعضاء ہے کبھی نہ ہم نے اس کو دھوئے ہے۔ اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ یورپ میں اب بھی چند صدی قبل یورپ میں بھی جو غسل اور جو وضو کے اعضاء کو دھونا ہے اس کو جرم تصور کیا جاتا تھا۔ اور یہی بات ہے کہ پاپائی روم نے جرمنی کے بادشاہ فیڈرک پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگایا کہ وہ غسل کرتے تھے، اور وہ اس پر کفر کے فتویٰ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ روزانہ غسل کرتے تھے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں یورپ میں، جب یورپ میں مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کا عروج وہ زوال میں تبدیل ہو گیا، تو اس وقت جن لوگوں کا اقتدار جن کو ملا، عیسائیوں کو، تو انہوں نے وہاں پر جتنے حمام تھے، جتنے واش روم سے، اس سب کو بند کر دیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اسلام نے روز اول سے ایک طہارت اور صفائی کا ایک منظم نظام قائم کیا ہے، اور وہ چیزیں جو ویزیبل ہے، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، جس کو ہر انسان، ہر عاقل بالغ اس کو نجاست سمجھتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو بظاہر عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ان چیزوں کو بھی شریعت نے نجس قرار دے کر اس سے طہارت اور اس سے صفائی حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو دیکھیں، یہ چند ابتدائی باتیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی جو طہارت کا جو نظام ہے، اور وہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ طہارت کا نظام وہ صرف نماز کے ساتھ طہارت کے نظام کا اسلام بہت خیال رکھتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے۔ تو دیکھیں، اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فرماتے ہیں کہ اقسام النجاستی، نجاست کے اقسام کی اقسام، وَأَحْكَامُهَا، اور اس کے احکامات، یعنی نجاست کی جو اقسام ہے اس سے صفائی کا طریقہ کیا ہے، اس کی اقسام کتنی ہے، اور پھر جب یہ نجاست بدن کو لگ جائے یا انسان اس نجاست میں ملوث ہو جائے تو پھر اس سے صفائی کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیں، ابھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیلات آپ کو ذکر فرمائیں گے۔ تو جس طرح کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جو بھی کوئی نئی بحث شروع کرتا ہے اور کسی نئے مضمون کو شروع کرتا ہے تو ابتدا میں ایک قرآنی آیات کو ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر کوئی حدیث ہو تو وہ ذکر کرتا ہے، اور پھر اس چیز کی تعریف بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، فرمایا ہے اللہ کریم نے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ تو دیکھیں، ثیاب یہ ثوب کی جمع ہے، اور طہر یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ کیا معنی؟ آرڈر کا صیغہ ہے، یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں
اور اپنے کپڑے پاک رکھ اس کا معنی ہے اپنے کپڑے پاک رکھ. تو دیکھیں یہاں تو کپڑے بظاہر مراد ہے، لیکن کبھی دین کو بھی لباس کا نام دیا جاتا ہے. تو گندے عقیدوں سے اپنے آپ کو صاف کرنا، رذیلہ اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو صاف کرنا، طہارت حاصل کرنا، اور جو مذموم اخلاق ہے اس سے، اور اس طرح نفس کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اس کا بھی مومنوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے عقیدہ کو نجاست سے پاک کرے، اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرے. جو حسد ہے، جو غیبت ہے، اسی طرح کسی کے متعلق بدگمانی کرنا اور کسی کے خلاف نفرت آمیز وہ سوچ اپنے اندر لانا، یہ بھی ایک نجاست ہے جو انسان کے اخلاق اس سے گندے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے عقیدے کو بھی نجاست سے پاک رکھو، اپنے اخلاق کو بھی رذیلہ صفات سے پاک رکھو، اور اپنے نفس کو بھی پاک اور صاف رکھو. ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے. ویسے بھی نماز دیکھیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو دیکھیں ثیاب 100 کا جمع ہے، اور اس میں مطلق یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. تو یہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے. پتہ چل گیا کہ اسلام کی طہارت کا جو نظام ہے وہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ہر وقت لازمی ہے کہ وہ پاک کپڑے صاف ستھرے رکھے اور طہارت کی حالت میں اپنے آپ کو رکھے. اور پھر ایک حدیث مبارک ہے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يقبل اللہ صلاة من غیر طہور، کہ اللہ قبول نہیں کرتا اس نماز کو طہارت کے بغیر، یعنی پاکی کے بغیر اللہ کریم نماز کو قبول نہیں کرتا. تو دیکھیے یہاں پر لا يقبل اللہ صلاة نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی نماز، خواہ فرض ہو، خواہ نفل ہو، خواہ صلاۃ جنازہ ہو، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لا يقبل اللہ صلاة من غیر طہور، کہ اللہ کریم قبول نہیں کرتا کوئی نماز، دیکھیے کوئی نماز بغیر طہور، بغیر پاکی کے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کو بغیر طہارت اور بغیر پاکی حاصل کیے بغیر نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. رواہ احمد و مسلم و ترمذی، یہ روایت مسند احمد، مسلم اور ترمذی نے یہ روایت ذکر کی. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ طہارت جو ہے، طہارت اور صفائی حاصل کرنا، یہ نماز کی کنجی ہے. یہ نماز کے لیے چابی اور کنجی کی حیثیت یہ رکھتی ہے. جب تک آپ نے طہارت حاصل نہیں کی ہو تو آپ نماز میں ابتدا نہیں کر سکتے. فرمایا کہ النجاست، نجاست کی ابھی تعریف کرتا ہے ناپاکی. نجاست کا آپ اور ہم جو معنی کریں گے عام اصطلاح میں تو ناپاکی. اب فرماتے ہیں کہ نجاست کیا چیز ہے، نجاست کی تعریف کیا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہی کون البدن والثوب والمکان بحال یتقدرها الشرع ویأمر بالتطہر عنها. فرماتا ہے کہ نجاست جو ہے یہ وہ بدن اور کپڑے اور جگہ کا ایسی حالت میں ہونا ہے جس حالت کو شریعت مکروہ جانے اور ناپسند کرے. یتقذرها الشرع، تقذر کا معنی کیا ہے؟ یعنی مکروہ سمجھنا، یعنی میل کچیل اور گندگی کی وجہ سے شریعت اس کو مکروہ اور یعنی مناسب نہ سمجھے، اس کو ناپسند کرے اور مکروہ سمجھے، مکروہ اس کو تصور کرے.
تو دیکھیں ایک چیز کو ناپسند کرنا اور مکروہ سمجھنا وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی حالتیں ہیں کہ ان حالتوں کو شریعت میں مکروہ اور ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں ابھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اس کی پوری تفصیل اور وضاحت بیان کریں گے اور نجاست کی اقسام کی بھی پوری وضاحت فرمائیں گے۔ تو دیکھیں آپ اس عبارت کو یاد بھی کر لیں اور اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ یاد کر لیں کہ النجاست ناپاکی کیا ہے؟ ہی کون البدن، وہ بدن، والثوب اور کپڑے، والمکان اور جگہ کا، بحال ایسی حالت میں ہونا، یتقذرها الشرع جس حالت کو شریعت ناپسند اور مکروہ سمجھے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا فرمائے؟ وَيَأْمُرُ بِالتَّطَهُّرِ عَنْهَا اور اس حالت سے پاک ہونے کا حکم دے، یعنی شریعت یعنی جس حالت کو ناپسند اور مکروہ سمجھے تو اس سے پاک ہونے کا حکم بھی دے۔ اس جملے کا یہی معنی ہے، وَيَأْمُرُ بِالتَّطَهُّرِ عَنْهَا اور امر کرے، حکم دے اس سے پاک ہونے کا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں ابھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو نجاست کی تعریف کی اور اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ ابھی اس کو اقسام کی طرف منقسم کرتا ہے۔ تو فرماتے کہ ثم النجاست تنقسم الى قسمین، پھر نجاست یعنی تنقسم الى قسمین یعنی پھر ناپاکی دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔ ثم النجاست پھر نجاست یعنی ناپاکی، تنقسم تقسیم ہوتی ہے الى قسمین دو قسموں کی طرف۔ وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ ابتدائی یہ دو قسمیں ہیں، پھر نجاست حکمی کی یہ اقسام بیان کریں گے۔ تو یہ بہت دلچسپ بحث ہے فقہی لحاظ سے، اور ہر مسلمان کے لیے اس بحث کو اور ان اقسام کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ تو فرماتا ہے کہ ثم النجاست تنقسم الى قسمین، پھر نجاست ناپاکی دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ الاول نجاست حکمیت، یعنی پہلی قسم حکمی ناپاکی، نجاست حکمیت یعنی نجاست حکمی، جس کا ترجمہ ہم کریں گے اردو میں حکمی ناپاکی۔ ٹھیک ہے، اور میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تو میرے خیال میں میری آواز نہیں آ رہی۔ اچھا ٹھیک جزاک اللہ۔ اچھا تو دیکھیں، تو نجاست حکمیہ یعنی وہ ناپاکی جو حکمی ہے، یعنی حکمی ناپاکی، اور دوسری قسم نجاست حقیقیت، ناپاکی حقیقی ناپاکی یعنی نجاست حقیقی۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت اہم اور دلچسپ اور ضروری بحث ہے کہ فقہ کے جتنے طالبات اور جتنے طلبہ ہیں سب کو علی وجہ البصیرت اس کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر آپ کے کچھ اشکالات ہو یا سوالات ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم نے وہ حل کرنا ہے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ النجاست، یہ فرماتا ہے کہ ہی کون النجاست حکمی کی تعریف کرتا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ النجاست الحکمیت ہی کون الانسان بحال لا تجوز معها الصلاة وتسمى النجاست الحکمیت حدثا كذلك۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی نجاست حکمی کی تعریف کرتا ہے کہ ابتدائی طور پر نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمی اور نجاست حقیقی، یعنی حکمی ناپاکی
اور حقیقی ناپاکی، تو دیکھیں یہ فرماتا ہے کہ حکمی ناپاکی یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حکمی ناپاکی تو وہ انسان کا ایسی حالت میں ہونا ہے کہ اس حالت کے ساتھ نماز جائز نہ ہو، اور نجاست حکمی کا نام حدث بھی رکھا جاتا ہے۔ نجاست حکمی کا نام حدث بھی رکھا جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نجاست حکمی کا ایک نام تو نجاست حکمی ہے، لیکن دوسرا نام حدث بھی ہے۔ تو آج میں صرف اس کی وضاحت یا اس کے نام کے متعلق کروں گا کہ اس کو نجاست حکمی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں پھر اس کو جو حدث کہا جاتا ہے، تو حدث کی بھی دو قسمیں ہیں، نجاست حکمی کی بھی دو قسمیں، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ یعنی انسان کا بے وضو ہونے کی حالت کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، اور اگر انسان کو غسل کی ضرورت اور اس پر غسل واجب ہو، وہ ایسی حالت میں ہو کہ جنابت کی حالت میں ہو اور اس پر غسل کرنا لازم ہو، غسل کے بغیر اس کی کوئی عبادت قبول نہ ہو، تو ایسی حالت میں اس کا ہونا حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ یعنی چھوٹی ناپاکی، اس کو چھوٹی ناپاکی بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی ناپاکی، حدث اصغر چھوٹی ناپاکی اور حدث اکبر بڑی ناپاکی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس کو نجاست حکمیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو نجاست حکمیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بظاہر بدن پر کوئی نجاست نظر نہیں آتی۔ مثلا کوئی بندہ ہے، وہ بے وضو ہے، اس کی وضو نہیں ہے، اور وضو کیوں نہیں ہے؟ یعنی مثلا اس کی ہوا خارج ہو گئی، یا مثلا اس کے بدن سے خون خارج ہو گیا، تو دیکھیں یہ اس کی ہوا خارج ہونا یا بدن سے خون کا نکلنا یا پیشاب کرنا یا پخانا، تو دیکھیں اس کے بدن پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، اس کے ہاتھوں پر، اس کے پاؤں پر، اس کے چہرے پر، لیکن تب بھی اس کو اس کے دھونے کا حکم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بندہ پیشاب کرے، کوئی بندہ پخانہ کرے، یا اس کے بدن سے خون ٹپک پڑے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جگہ جہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے اس کو تو دھوئیں گے، وہاں سے نجاست نکل گئی، لیکن اس کے چہرے اور اس کی وجہ سے پھر ہاتھوں کو دھونا اور پاؤں کو دھونا، جو غسل میں وضو میں جو فرائض ہے، یہ دھونا، اس سے بظاہر عقل بھی یعنی اس کا ادراک نہیں کرتی کہ اس سے تو کوئی اس پر نجاست نہیں پڑ گئی ان چیزوں کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کا حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اسی وجہ سے اس کو نجاست حکمیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو نجاست حقیقیہ ہے تو عقل بھی اس کا ادراک کرتی ہے، اور عام ایک عاقل بالغ آدمی بھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں یہ نجاست ہے، مثلا پیشاب ہے، بڑے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اسی طرح خون لگ گیا بدن پر، اور اسی طرح اور کوئی گندگی، شراب کپڑوں پر لگے بدن پر، تو یہ چیزیں بظاہر عقل بھی ادراک کرتی ہے کہ یہ چیزیں گندگی، نجاست ہے اور اس کو بدن سے دھونا چاہیے۔ لیکن جو انسان کا جو منی نکلتا ہے یا جو خون ہے ماہواری کا اور نفاس کا، تو اس سے بظاہر بدن پر کوئی گندگی نہیں پڑی ہے کہ پورے بدن کو غسل کرنا، پورے بدن کو دھونا یہ واجب ہو، تو یہ شریعت نے اس کا حکم چونکہ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو نجاست حکمیہ کا نام دیتے ہیں، اور یعنی حکمی ناپاکی، اور جو نجاست حقیقیہ ہے اس کو یعنی حقیقی ناپاکی کا نام دیتے ہیں۔ اور آج چونکہ اس کی وجہ تسمیہ پر ہم نے بات کر لی کہ اس کو نجاست حکمی کا نام کیوں دیا جاتا ہے اور دوسرے کو نجاست حقیقیہ کا نام کیوں دیا جاتا ہے، اور کل انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل
اور وضاحت ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔